بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز بھائیوں، ذمہ داران مسجد، ائمہ حضرات، علماء اکرام، یہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ دینی باتیں کرنے اور کچھ دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائی. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس سے متعلق میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین سے ڈریں ویسے جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہو. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں بنائی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر رشتے جوڑتے ہو، مانگتے ہو، یقیناً وہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے. اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین سے ڈریں اور جب بات کریں تو سیدھی سیدھی بات کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے. عزیز بھائیوں، جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. پہلے یہ جانیں گے کہ تقوی پرہیزگاری کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ کون سے معاملات ہیں جس میں ہمارے نمازی بندے، روزے دار بندے تقوی اور پرہیز کے اصولوں کو بھول جاتے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ ہمارے استاد عبد الباسط ریاضی حفظہ اللہ ہمیں پڑھا رہے تھے. پوچھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ طلبہ نے کئی ایک مثال دی. انہوں نے کہا گاڑی چلاتے ہو، بریک لگاتے ہیں، یہی تقوی ہے. سمجھنے کے لیے بریک لگاتے ہیں، آپ کہیں تیز جا رہے ہیں، سامنے گھڑا آ گیا، اسپیڈ بریکر آ گیا، یا کوئی ایسی چیز آ گئی جس سے آپ کو یا آپ کے گاڑی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی گاڑی کو سلو کرتے ہیں اور اتنی دھیمی رفتار سے یا اتنے چاق و چوبند ہو کر وہاں سے گزرتے ہیں کہ تمہیں یا تمہاری گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. یہی تقوی ہے کہ انسان کی زندگی میں بسا اوقات ایسے مراحل آتے ہیں، زندگی چل رہی ہے لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اختیار کرے نیکی والا راستہ یا اختیار کرے گناہ والا راستہ. گناہ والا راستہ جس میں انسان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، جس میں انسان کی دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے. اس راستے کو اختیار کریں گے تو اللہ کے نظر میں ظالم اور جاہل بن جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے اور نیکی والے راستے پر چلنا ہے. یہی تقوی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو کہا تقوی کیا ہے؟ ایک انسان ایک ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو اور سر پر بہت زیادہ سامان ہو. راستہ بڑا تنگ ہے کہ
کہ اگر بے احتیاطی سے گزرو گے تو وہ کانٹے دار درخت تمہیں لگ جائیں گے۔ کیسے گزریں گے؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سنبھل کر قدم رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی لاپرواہی، تھوڑی سی غفلت ان کانٹوں میں مجھے الجھا دے۔ لہذا انسان گناہ سے بچ کر زندگی گزارے، یہی تقویٰ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے مختلف مقامات پر تقویٰ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی 3 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ ان 3 آیتوں میں رب تعالیٰ نے 4 مقامات پر تقویٰ کا حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو۔ پہلی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے ویسے ڈریں جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ کا خوف ایک انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، ویسا خوف ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں ہے، اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس پر بندے اصرار کر لیتے ہیں، معلوم ہے اللہ رب العالمین عذاب دے گا، دیکھیں گے کیا عذاب ملنے والا ہے، دیکھیں گے۔ معلوم ہے نماز چھوڑنے پر گناہ ہے اور نمازی جہنم میں چلے جائیں گے، معلوم ہے نا تمام کو، لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑنے کی ہمت ہم میں ہے، نماز ہم ترک کر دیتے ہیں۔ کیا ہمت ہے؟ اللہ کے سامنے دیکھ لیں گے کیا ہوتا، دیکھ لیں گے، اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ جہالت کی زندگی گزارنا ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے نشیلی چیزوں کو حرام قرار دیا، سگریٹ، تمباکو، شراب وغیرہ، ہر قسم کا نشہ حرام ہے اسلام میں، معلوم ہے بندے کو، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ اس کو پیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رب کے سامنے دیکھ لیں گے جو ہوگا، تو یقین جانیں اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور جب تک تقویٰ زندگی میں نہ آئے، عبادت کرنے کا مزہ نہیں ہے۔ تقویٰ اگر زندگی میں آ گیا تو پھر عبادت کا مزہ دیکھے۔ ایک سلف کہتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو، ان عمراؤں کو معلوم ہو جائے کہ تقویٰ کی زندگی میں کتنا مزہ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اگر تقویٰ آ جائے تو وہ تقویٰ انسان کو اندر سے کتنا خوش، کتنی لذت دیتا ہے یہ معلوم ہو جائے، تو یہ بادشاہ ہم سے لڑائی کریں گے، اپنی فوجیں ہم پر برباد کریں گے اور ہماری زندگیوں کا تقویٰ لے کر سکون و اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ بندے کا دل کبھی اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے گناہ ہونے پر؟ کوئی گناہ ہے آپ کا جو آپ کو ستاتا ہو، تکلیف دیتا ہو کہ میری زندگی میں نے ایسا کیا، میں نے چوری کی تھی، میں نے فلاں کو مارا تھا؟ آئیں اللہ رب العالمین کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، اس کے بعد دیکھیں دلوں کو کتنا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ جو سکون دل کو ملتا ہے وہی تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ملتا ہے۔ آئیں کچھ مثالوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کس بات کا ہوتا ہے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، معلوم ہے نا، اور اپنے ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، ہر بات کا جواب اللہ رب العالمین کو دینا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ سخت گرمی پڑ رہی ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ ایسے موقع پر عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اس دھوپ کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں، باغ میں، درختوں کے نیچے، پہاڑ کے سایوں میں، چشموں کے قریب آرام کر رہا ہے۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کے سائے میں آرام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عرب کی گرمی اس تپتی ریت میں ایک آدمی کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، دوڑ رہا ہے۔ عثمان بن عفان پریشان ہے، اتنی سخت دھوپ میں یہ آدمی اتنی مشقت کیوں کر رہا ہے، اتنی بھاگ دوڑ کیوں کر رہا ہے؟ دوڑا وہ آدمی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرتا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، یہ تو امیر المسلمین، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پوچھا، اے امیر المومنین کیا بات ہے، اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہو، اتنی مشقت، اتنی تکلیف، اتنی سخت گرمی؟ کہتے ہیں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، میں اس کو تلاش کرنے نکلا ہوں۔ کہہ کون رہا ہے؟
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. معلوم ہے کون ہے عمر بن خطاب؟ وہ بادشاہ ہے، وہ عظیم سلطنت کا حاکم ہے جس سے ڈر کر روم کا بادشاہ، کسرا کا بادشاہ کانپتا ہے. ان کی فوجیں مصر کی سرحد پر اس بادشاہ کو ڈرا رہی ہے تو قیصر اور کسرا جیسے عظیم سلطنتوں کو اپنی حدود میں لے چکی ہے. وہ عظیم بادشاہ جس کے ہاتھوں نیچے ہزاروں کی فوج ہوتی ہے، وہ عظیم بادشاہ جو صرف عرب کا نہیں، ایران، روم اور مصر کا بھی بادشاہ بن چکا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں. سوال پیدا ہوا نا، ایک اونٹ گم گیا تھا، اتنے بڑے بادشاہ ہے، کیا ضرورت ہے اتنے ایک اونٹ کو تلاش کرنے کی؟ ہمارے لیے جیسا 1 روپیہ گمنا ہے، عمر بن خطاب جیسے بادشاہ کے لیے 1 اونٹ گمنا ہے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، دھوپ کو تھوڑا سا کم ہو جانے دیتے، یا اپنے کسی غلام یا خادم کو دوڑاتے کہ وہ جاتا اونٹ تلاش کر کے لے آتا. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن خطاب نے پوچھا، اے عثمان، کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا یہ بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے عمر، تمہاری خلافت میں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، تو کیا اللہ کے سامنے تم اس کا جواب دو گے؟ اگر جواب دیتے ہو تو کہہ دو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ ذمہ داری. اللہ نہ تو میری فوج سے سوال کرے گا، نہ میرے غلاموں سے سوال کرے گا. سوال کرے گا تو کس سے کرے گا؟ مجھ سے سوال کرے گا، اور مجھے رب کو جواب دینا ہے. یہ ڈر بندے کے درمیان، بندے کے دل میں آ جائے نا تو بندے کی زندگی تقوی اور حسن اخلاق سے گزرتی ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عظیم سلطنت کے بادشاہ ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز آیت کریمہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں تو اتنا روتے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہچکیوں میں بدل جاتی ہے اور ہچکیاں پوری مسجد نبوی میں گونج رہی ہے. کیوں؟ اللہ کا ڈر انہیں ستا رہا ہے، اللہ کا خوف انہیں ستا رہا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ انہوں نے غلطی کی. کیا غلطی کی؟ حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام سے کہہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں، وہ غلط ہیں، تو ہم ان سے لڑتے کیوں نہیں ہیں کافروں سے؟ ہم ان سے 2 ہاتھ کریں گے اور عمرہ کر کے نکلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اونچی آواز میں بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور فیصلہ کیا، عمر بن خطاب کوئی اور فیصلہ کر رہے ہیں. جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر پوری زندگی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہے، ڈرتے رہے کہیں رب تعالی مجھے ان الفاظ کی وجہ سے نہ پکڑ لے جو الفاظ کے میں نے نبی علیہ السلام سے اونچی آواز میں کیے ہیں. ڈر. صدقہ و خیرات کرتے رہے کہ رب تعالی میرے اس گناہ کو معاف کرے. صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تو ایک قبر کو دیکھا، اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. لوگوں نے پوچھا، عثمان بن عفان اتنا کیوں؟ کہنے لگے یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، یہاں پکڑے گئے تو آخرت میں بھی پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں پکڑے جائیں گے. اب ذرا سوچیں کہ کون ہے جو اس بات کا گارنٹی دیتا ہو کہ انشاءاللہ مجھے قبر میں عذاب نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے. جب رات ہوتی ہے، اپنے بستر پر پہنچتے ہیں تو اپنے اعمال کو اپنے ذہن میں گنوائیں کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے پکڑ سکتا ہے. وہ دربار بڑا خطرناک دربار ہے، وہ دربار بہت ہی بھیانک دربار ہے. اتنا زیادہ بھیانک دربار ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اکرام بھی بیٹھ جائیں گے، گر جائیں گے اور یہ پکار اٹھیں گے، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ آج مجھے بچا لے، اے اللہ آج مجھے بچا لے. تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیں، کیا تقوی ہے ان کا. ایک مرتبہ
اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا دل بڑا نرم تھا، قرآن مجید کی آیتوں پر دھاڑے مار مار کے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پورے مکہ کے خواتین بچے ان کے گھر کے اطراف جمع ہوتے اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کو ان سے سنتے، اور جو رقت ان پر طاری ہو رہی ہے دیکھتے کہ کتنا رو رہا ہے یہ بندہ، کتنا ڈر رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ مکہ المکرمہ پریشان ہو گیا۔ ان کے سرداران نے کہا کہ اگر ابو بکر ایسے ہی روتے رہے تو کہیں ہماری عورتیں اور بچے اسلام نہ قبول کر لے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف اللہ رب العالمین کا۔ بسا اوقات بعض گناہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ پھر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے معافیاں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، سجدے کرتا ہے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہوتا، گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ اگر کوئی کعبہ کا امام بھی بن جائے تو اس سے بھی گناہ ہونے والا ہے، خطائیں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن تقوی والے بندوں کی کیا صفت ہوتی ہے؟ جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے دربار میں آتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے پروردگار گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ یہ تقویٰ ہے۔ پہلا یہ کہ گناہوں سے بچ جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، یہ تقویٰ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات دیکھیں کہ کسی صحابی نے زنا کیا، بدکاری کی۔ کہاں پر ہوتی ہے بدکاری؟ تنہائی میں، اکیلے میں، جہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جہاں پر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا، گناہ ہو گیا مجھ سے، مجھے پاک کریں، مجھے میری غلطیوں سے صاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کہیں شراب تو نہیں پیے؟ کہا شراب تو نہیں پیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی بات کی کہ انہیں رجم کیا جائے گا۔ انہیں رجم کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو زمین میں کچھ گاڑ کر ہلکے چھوٹے چھوٹے پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، اسے کہتے ہیں رجم کرنا۔ گناہ ہوا تنہائی میں، اکیلے میں، لیکن اس کا اقرار بھری محفل میں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، سوچنے دیں۔ لوگ مجھے بد کردار کہتے ہیں، زنادار کہتے ہیں، لوگ مجھے بد خلق کہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر میں پاک نہ ہو کر جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے گناہ سے معاف پاک کیا۔ جب رجم کیا جا رہا تھا تو ان کا خون کسی پر اڑا، ان کا خون کسی پر اڑا؟ انہوں نے کہا، کراہت کا اظہار کیا کہ خون، یہ بد کردار کا خون مجھ پر اڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان کی توبہ و استغفار کو اگر 70 گھروں میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ توبہ و استغفار ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بڑی بات نہیں ہے۔ غلطی کا اقرار کرنا، معافی مانگنا، اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گناہ سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ گناہ ہو گیا فوری دربار نبوی میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کریں، مجھے صاف کریں۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، مجھے معاف کریں، مجھے پاک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز ختم ہوئی، پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اے اللہ کے نبی نماز سے پہلے میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، مجھے پاک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، بعد جماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ بتانا مقصد کیا ہے؟ نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش گھر نہیں چلے گئے۔ نماز ختم ہوئی تو پھر آ گئے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کرے۔ آدمی بے چین ہے، بے قرار ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ پر عذر پیش کرتے ہیں، صفائی دینے لگتے ہیں،
حالات ایسے بنے کہ میں نے گناہ کیا. یہ نہیں کہ اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. سود کھا لیا کسی نے، حالات ایسے بنے کہ میں نے سود کھا لیا، مجبور تھا. یہ نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، کسی بھائی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، قبول نہیں کریں گے کھایا ہے، اپنی صفائی پیش کریں گے، نہیں بھائی وہ اس لائق ہی تھا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میں غلط نہیں ہوں. غلطی کا اعتراف کرنا بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. یونس علیہ السلام کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر چلا جائے. یونس علیہ السلام نکل گئے. اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. جب پہنچے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں ظالموں میں سے ہوں. غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. یہ نہیں کہا اللہ وہ قوم مان نہیں رہی تھی، وہ قوم سن نہیں رہی تھی، تبھی تو میں وہاں سے نکلا، اتنے دن تک دعوت و تبلیغ کی. اپنی صفائی نہیں پیش کی. کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین. اے پروردگار میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی گنہگار ہوں. غلطی کا اعتراف کرنا یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اور جو غلطی کا اعتراف کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، پھر ان کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. انبیاء اکرام کی ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایسی مثالیں ہیں. اب دیکھیں رب کے دربار سے اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس کل قیامت کے دن سب جائیں گے، کہیں گے اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع کر دے. کیا کہیں گے آدم علیہ السلام؟ میں نہیں کر سکتا. جبکہ لوگ کہیں گے اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنی جانب سے تم میں روح پھونکی ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے تمہارا، تم پہلے انسان ہو. لیکن کہیں گے نہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ ڈر ہے، خوف ہے. کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف؟ کہ جنت میں مجھ سے اللہ رب العالمین کی ایک نافرمانی ہوئی، بطور سزا دنیا میں بھیجا گیا، غلطی کی معافی بھی مانگی، اللہ نے معاف بھی کیا، لیکن اس کے باوجود قیامت تک وہ غلطی ستا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے کہ میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی. ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی جنت میں جانے کی سوچتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے باپ آدم کو اسی جنت سے ایک غلطی کی وجہ سے نکالا گیا تھا. تقویٰ اور پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی بندہ اپنی غلطی پر زندگی بھر نادم ہو، زندگی بھر شرمندہ ہو. وہی ہے تقویٰ. اس کے بعد جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، روح اللہ، نہیں کریں گے سفارش. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش نہیں کریں گے. کیوں؟ ان تمام کو اپنی اپنی ایک ایک غلطی ستا رہی ہو. گناہ تو نہیں ہے، اپنی اپنی ایک ایک غلطیاں ستا رہی ہوگی. انسان کے دن کو جو جھنجھوڑ کر رکھ دینا یہ تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے. اگر ہمارے گناہ ہمیں اندر سے جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تو غلط ہے. نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں ایک نفس لوامہ ہے جو ملامت کرنے والی نفس ہے. اگر انسان خود کو ملامت کرنا سیکھ جائے کہ تو کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے، تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اور اگر ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری آ جائے تو فوائد ہی فوائد ہوں گے. آئے کچھ فوائد میں بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالی تقویٰ اختیار کرنے والوں سے، اس سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تقویٰ اختیار کریں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گی. اور جب اللہ کی محبت مل گئی تو پوری کائنات کی محبت مل جائے گی. ہر انسان ہم سے محبت کرنے لگے گا، بس اللہ کی محبت ہمیں مل جائے. اور انسان اپنی زندگی میں ایک دوست ضرور بناتا ہے. قیامت کا کیا ماحول ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، سب دشمن بن جائیں گے.
لیکن ہاں وہاں پر بھی کچھ دوستیاں باقی رہے گی، کچھ رشتے وہاں پر بھی باقی رہیں گے، یہ رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ کون سے رشتے ہیں وہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ تمام رشتہ داریاں، تمام یہ جگریاں وہاں پر دشمنیوں میں بدل جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ سے ڈر کر کسی کو اپنا دوست بنایا ہو، کسی کو اپنا شریک حیات بنایا ہو، کسی کے ساتھ رشتے ناطے تعلقات اللہ کی محبت میں جوڑے ہوں، تو اللہ تعالی ان کے ان رشتوں کو، ان کے ان تعلقات کو، نعتوں کو کل قیامت کے دن بھی باقی رکھے گا۔ زندگی میں ہمارا دوست کون ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے اس کا دوست کون ہے۔ وہ دوست کیسا ہے؟ ہمیں نیک راستے پر چلانے میں مدد کر رہا ہے یا نیکی سے دور کرنے میں مدد کر رہا ہے؟ نماز بھی تو ہمیں کھینچ کر مسجد کے جانب لے آتا ہے یا یہ کہتا ہے ارے بھائی چائے پی لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، اثر گئی تو گئی، مغرب کو چلے جائیں گے؟ ایسا دوست ہے؟ کون ہے ہمارا دوست؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ عرش کیا سایہ، اس کے نیچے جگہ کا ملنا بڑی مقدر، بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اس میں سے 2 لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے جدا ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے عرش کے سائے نیچے جگہ دے گا اور ان کی اس دوستی کو، ان کی اس محبت کو وہاں پر بھی باقی رکھے گا۔ کون ہے ہمارا دوست؟ ہمیں متقی بنا رہا ہے یا تقویٰ کی زندگی سے دور لے جا رہا ہے؟ یہ تقویٰ کا دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، معاشی حالت بہت خراب ہے، ستا رہی ہے معاشی حالت۔ ہر انسان کو یہ شکایت ہے، کاروبار صحیح نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نئی نئی راہیں کھولتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مال دولت رزق ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جس کا گمان بھی انہیں نہیں ہوتا۔ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، پچھلے تمام واقعات میں سے 2 واقعات بتاتا ہوں۔ ایک مریم علیہ السلام کا ہے، اپنے حجرے میں بیٹھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے تو پوچھا مریم یہ کہاں سے ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، یہ فروٹ، یہ قسم قسم کے میوے کہاں سے آئے اتنے؟ کیا کہی؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیے ہیں۔ کہاں سے ہے بھائی؟ خود زکریا علیہ السلام کو نہیں معلوم کہاں سے آئے۔ مریم علیہ السلام نے کہا اللہ نے دیے۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے۔ آپ نے انہیں داعی کی حیثیت سے بھیجا تو کافرین نے پکڑ کر قید کیا، کچھ دنوں کے بعد قتل کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا خبیب رضی اللہ عنہ جیل میں ہے، انگور کھا رہے ہیں۔ کافرین نے پوچھا یہ انگور کہاں سے ہے؟ مکہ میں تو کہیں پر بھی انگور نہیں ہے، کہاں سے ہے؟ اللہ نے دیے مجھے۔ تقویٰ، اللہ ایسی جگہ سے مال پہنچائے گا، رزق پہنچائے گا، بھوکا نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پریشان نہیں رکھے گا۔ زندگی کی ہر ضرورت ہماری تقویٰ کی بنیاد پر پوری ہونے والی ہے۔ تقویٰ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں محتاج نہیں بنائے گا۔ کبھی اس طرح کی زندگی نہیں گزارو گے کہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت تمہیں محسوس ہوگی، نہیں ہوگی۔ دینے والے بن جاؤ گے، لینے والے نہیں بنو گے۔ آئیں، کبھی کبھار انسان پریشان ہو جاتا ہے، زندگی اس حد پر چلی جاتی ہے کہ وہاں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی اب ختم ہو گئی۔ ڈپریشن، تکلیف، دماغی تناؤ، زور اتنا زیادہ ہے کہ انسان بسا اوقات خودکشی کر لیتا ہے، بسا اوقات رگیں کاٹ لیتا ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، جو تقویٰ والے ہوتے ہیں نا، دلوں میں بڑا سکون، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو، مشکل معاملات کو آسان بنا دیتا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، زندگی میں کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں. کیا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو؟ کبھی سنیں، اپنے ائمہ سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنیں. ایک جنگ ختم ہوئی نہیں دوسری جنگ، وہ جنگ ختم ہوئی نہیں تیسری جنگ، وہ جنگ ختم ہوئی نہیں چوتھی جنگ. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا پورا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ گیا، لیکن دلوں میں سکون، اطمینان اتنا زیادہ کہ وہ اتنی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھتے، ان کی ننگی تلواروں کو دیکھتے اور دیکھتے کہ پورا عرب ہمیں مارنا چاہتا ہے، اور زبان پر کیا الفاظ ہوتے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. یہ کہاں سے آیا بھائی سکون؟ اتنی بڑی فوج تم سے لڑنے آئی ہے، تمہیں مارنے آئی ہے، تمہیں قتل کرنے آ رہی ہے، اور تم اطمینان سے کہہ رہے ہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. یہ سکون، یہ اطمینان جان پر بات بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ واقعہ معلوم رہتا. کون سا واقعہ؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں تو آپ نے درخت سے تلوار لٹکائی اور سو گئے. ایک دیہاتی آیا، تلوار لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، تلوار تانی اور بولا بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تلوار گردن پر تنی ہوئی ہے، پوچھ رہا ہے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ اس دیہاتی کو دور کرے. لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ. کہاں سے آیا یہ سکون، یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ تقویٰ سے آیا. جو بندے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں نا، یہ مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا اطمینان، پر اطمینان رکھتا ہے کہ پھر سامنے والا انہیں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ اتنی مصیبت میں بھی اتنا زیادہ پرامن یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے کپڑے اٹھائے، دکھایا کہ بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے کپڑے اٹھائے، دکھائے، پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے. اللہ اکبر. یہ سکون، یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ ہمارے گھروں میں راشن ایک ایک مہینے کا پڑا ہوا ہے، پھر بھی رب سے شکایت ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں، زندگی میں کچھ نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ دلوں میں تقویٰ اور اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں، اسی لیے زندگی میں اطمینان بھی نہیں ہے. تقویٰ اختیار کریں. اللہ رب العالمین نے سورۃ نوح میں فرمایا جو بندے اللہ سے ڈر کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کیا دینے والا ہے؟ اللہ انہیں آسمان سے ان پر بارش برسانے والا ہے، وہ بارش جو ان کے حق میں فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو. اتنا ہی نہیں، اللہ انہیں باغات دینے والا ہے، ان باغات کو سینچنے کے لیے نہر یعنی پانی بھی دینے والا ہے. اللہ انہیں مال بھی دینے والا ہے، اللہ انہیں بیٹے بھی دینے والا ہے. کیوں دینے والا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں تقویٰ آ چکا ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر آ چکا ہے. میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلی ایک بہت بڑے بادشاہ، اموی بادشاہ گزرے ہیں، جن کی حکومت عرب، ایران، مصر، روم، افریقہ، اندلس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سندھ جو پاکستان کا علاقہ ہے وہاں تک ان کی حکومت تھی. کتنے؟ 3 کانٹیننٹ کے بادشاہ تھے. دنیا میں 7 کانٹیننٹ ہے، 7 بر اعظم. 3 کانٹیننٹ کے بادشاہ وہی اکیلے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہو گیا. وراثت میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ 11 درہم چھوڑے. انتقال ہو گیا، تجہیز اور تکفین ہوئی، ان کے 11 بچے تھے، ہر بچے کو بلا کر 1 درہم دیا گیا، یہ لو تمہاری وراثت ختم ہو گئی. احتشام بن عبد الملک یہ بھی مرا، یہ ان کے بعد کا بادشاہ ہے، عمر بن عبدالعزیز کے بعد کا. اتنی ہی سلطنت جتنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سلطنت تھی، اتنی ہی سلطنت. جب مرا تو ایک بچے کے لیے 11 لاکھ دینار چھوڑ کر چلا گیا. تاریخ آگے بڑھی، لوگوں نے دیکھا احتشام بن عبد الملک کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں سے صدقہ و خیرات پوچھ رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بچے لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. کیوں؟ کہاں سے آیا؟ اللہ رب العالمین کا ڈر.
اب پڑھیں عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پڑھیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے خوف میں انہوں نے زندگیاں گزاری ہے۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خادم نے ان سے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تمہارے خاندان کے لوگوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خاندان کے لوگوں نے، ٹھیک ہے نماز ظہر کو آ جانے دو، تمام زمینیں ان کی انہیں واپس کر دی جائے گی۔ خادم نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز نماز ظہر تک زندہ رہو گے، نماز ظہر تک زندگی رہے گی تمہاری؟ کہنے لگے بات یہ بھی صحیح ہے، ابھی کا بھی میرے پورے خاندان کو بلا لاؤ۔ اسی وقت خاندان کو بلا لایا گیا اور اسی وقت انہوں نے زمینیں واپس کر دی۔ یہ ڈر اور یہ خوف تھا جس کا اثر ان کے بچوں کی زندگی پر اتنا پڑا۔ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، انتقال ہو رہا ہے تو ایک ایک درہم بچوں کے لیے چھوڑ جا رہے ہیں۔ تقویٰ، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، خوف کھانا۔ ہماری زندگیاں دیکھیں کیسی زندگیاں، گناہ کر لیے، معلوم ہے گناہ کیا ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کیا ہم نے اس گناہ کو لے کر اللہ سے بات کی ہے؟ معلوم ہے گناہ، کبھی آئے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوں اور اللہ سے کہا ہو اللہ مجھ سے آج یہ گناہ ہوا ہے، میں نے فلانا فحشی ویڈیو دیکھ لیا، میں نے فلانا غلط کام کر لیا، اللہ تعالیٰ میں نے فلانا نماز صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بات کی ہے اللہ سے ایسی؟ کبھی اپنے بڑے سے گناہ پر سجدے میں گر گئے ہو اور اللہ کے سامنے زار و قطار روتے ہوئے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہو اور کہا ہو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر نہیں معاف کرے گا تو کل قیامت کے دن جہنم رسید ہو جاؤں گا؟ کبھی کہا ہے ایسا؟ گناہ تو ہے نا، مجھ سے بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان گنہگار ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، یہ سب سے بہترین گنہگار ہے۔ آئیں کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے تقوی میں زندگیاں گزار رہے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، سال کی سال زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں، حج بھی انہوں نے کیا ہے، عمرہ بھی انہوں نے کیا ہے، الغرض نیک بندے ہیں، لیکن ہاں زندگی کے کچھ معاملات میں اللہ کا ڈر بھول جاتے ہیں۔ یہ عموماً ہو رہا ہے، آج کے معاشرے میں یہ عموماً ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلا معاملہ زبان کا۔ زبان کے استعمال میں اللہ سے ڈرے ہیں کبھی؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی بول رہے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ بیٹھا ہے، لکھ رہا ہے۔ پوچھے گا اللہ تم نے یہ کہا کیوں کہا؟ جواب ہے اللہ کو دینا ہے۔ جب بندہ صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ اتق اللہ فینا، زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ فإن استقمت استقمنا، تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ گئے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہت نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، خیر خواہی کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہوٹل میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، دیکھو سے دیکھو کیا ہوا معلوم اس کے بارے میں؟ ارے ایسا کیا اس نے، ہاں ایسا کیا، ارے مجھے معلوم تھا وہ ایسا گنہگار ہے۔ لوگوں کے عیب بیان کر رہے ہیں، لوگوں کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر ختم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ بیٹھے لکھ رہا ہے بھائی تم نے فلاں فلاں کی غیبت کی۔ اب جاؤ اللہ کے دربار میں جواب دو، اللہ پوچھے گا تم نے اس کی برائی کیوں بیان کی؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ مان لے میرے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو تم لوگوں میں بیان کرو، یہ غیبت ہے۔ میرے اندر برائی نہیں ہے پھر بھی تم بیان کرتے ہو تو یہ تہمت ہے۔ اللہ پوچھے گا تم نے برائی کیوں بیان کی؟ جواب دیں گے۔ آئیں اتدرون ما المفلس، معلوم ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کا معنی کیا ہے؟
صحابہ اکرام نے بتایا جس کے پاس دینار درہم یعنی پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بندہ آئے گا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس کی سب سے پہلی برائی کیا ہوگی؟ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، اپنے زبان سے اپنے بھائی کی برائی بیان کی ہوگی۔ اللہ کیا کرے گا؟ بھائی تو نے فلاں فلاں کی معاذ اللہ، اللہ کہے گا بندے تو نے فلاں فلاں کی برائی بیان کی ہے، بندے کو بلایا جائے گا جس کی برائی بیان کی ہے، اس کی کچھ نیکیاں اس بندے کو دی جائے گی، لیکن برائی کتنوں کی بیان کی ہے؟ ایک ایک بندے کو اللہ بلائے گا بلائے گا بلائے گا، اس کی نیکیاں ان بندوں میں تقسیم کرتا جائے گا یہاں تک کہ نیکیاں تمام ختم ہو جائے گی۔ اب اور بندے آئیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ میری بھی برائی اس نے کی، اب اللہ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں ختم ہے، ان بندوں کے گناہ اس کے سر تھوپے گا، یہ جہنم رسید ہو جائے گا، پورے اعمال صالحہ برباد، نمازیں برباد، روزے برباد، زکوٰۃ برباد، تمام برباد۔ کس معاملے میں؟ زبان کے معاملے میں ہم نے اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے سینوں میں نہیں رکھا، اللہ رب العالمین کا خوف ہم نے نہیں پیدا کیا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین تمام نیکیاں۔ اب ذرا رکے، اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، میں نے کتنوں کی برائی بیان کی ہے؟ سوچیں، بھائی کی، مسجد میں فلاں مصلی کی، فلاں آدمی کی، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے فلاں آدمی کی برائی میں نے بیان کی ہے۔ نیکیاں دینا ہے اپنی، انہیں ہے اتنی نیکیاں کہ ان تمام کو بانٹ دو تو بھی کچھ بچے اور جنت میں چلا جائے بندہ، اتنی نیکیاں ہیں جتنوں کی برائی بیان کی ہے۔ ہمارے پاس ہر انسان کے لیے بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، ہر انسان میں خرابی ہے، میں بیان کر سکتا ہوں، ہر انسان یہ کہتا ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے انسان سے پوچھے کس میں کیا خرابی ہے، ہر انسان کے پاس بولنے کے لیے بھائی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، برائی برائی برائی۔ کل قیامت کے دن اتنے لوگوں کو نیکیاں دینا ہے، اس لیے زبان کہیں پر بھی کھولے نا، سوچیں، اللہ سے ڈریں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہماری نیکیاں انہیں دینے والا ہے، ہماری نیکیاں ان میں تقسیم کی جائے گی۔ دوسرا معاملہ جہاں پر بندہ اللہ رب العالمین کا خوف نہیں کھاتا ہے وہ دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں اپنی زبان کو کھولنا ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی کچھ کتابیں پڑھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ علم کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کائنات کی تمام کتابیں پڑھ چکے ہو تب بھی علم اتنا ہی ہے جتنا تم میں کا کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے نکالے کتنا پانی لگائے دیکھے، اتنا ہی علم اسے آیا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر ایک علم والا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، یہ بات جان لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقت طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے بیدار کیا، اٹھے، بولے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے پھر سے بیدار کیا، بولے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ اب کی بار لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہو بے ہوش ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کے جانب ایک بات منسوب کی ہے، اگر غلط بیانی کروں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ چند کتابیں وہ جو اردو میں لکھی ہوئی ہے پڑھ کر یہ معاملہ ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے، ختم، بیان کر دیا۔ کیا اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے نہیں؟ اس کے دین میں، اس کے مذہب میں بات کر رہے ہو تم، اس کی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہو، اور اتنی ہلکی کر لی زبان کہ ہر معاملے میں کھول لو گے، ہر معاملے میں اپنی زبان کو دراز کر لو گے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی 40 سوال ہوئے، 40 میں سے 4 کا جواب دیا، 36 کا جواب نہیں دیا۔
اور جب انتقال ہو رہا ہے تو رو رہے ہیں 36 کا جواب نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم کہہ دیا، 4 کا جواب میں نے دے دیا، اللہ کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ جوابات غلط ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا مجھے۔ اگر ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن کوئی دین کے معاملات میں بہت بولتا ہے، علماء سے حجت کرنے لگ جاتا ہے، بھائی ذرا اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ میں دین کے معاملات میں زبان درازی کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، کبار علماء، صالح العثیمین، عبداللہ بن باز، علامہ ناصر الدین البانی رحمہم اللہ، جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو آخر میں کہتے واللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا، میں تو بیان کر دیا لیکن حقیقی معنوں میں میری بات صحیح ہے یا غلط ہے اللہ زیادہ جاننے والا، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ہاں دوسرا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا معاملہ ہے اللہ رب العالمین کا جہاں ڈر ہم میں نہیں پایا جاتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے میں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی، ان کے دل دکھائے، انہیں ناراض کر دیا، بڑھ چڑھ کر ان کے اوپر بولے، ہاں بڑھ چڑھ کر بولے، بلند آواز سے بولے، کبھی طاقت رہی تو گریبان بھی پکڑے، مجھ سے بات کرتا تو گریبان بھی پکڑ لیا۔ اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ ختم۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اپنی زبان کو اونچا کرنا، گریبان پکڑ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کا گزر وہاں سے ہوا۔ بلال نے کہا اللہ کی تلوار ابھی کچھ لوگوں کی گردن پر آنی باقی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدہم، اے بلال کیا تم نے یہ قریش کے بادشاہ، ان کے سردار ابو سفیان کے لیے کہا ہے؟ اب مجھے یہاں پر بتائیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے میں کوئی برائی آپ کو دکھ رہی ہے؟ بلال سے سوال کیا، کیا کہا؟ اے بلال تم نے کہا نا اللہ کی تلوار کچھ لوگوں کی گردن پر آنی باقی ہے، کیا تم نے یہ بات ابو سفیان کے لیے کہی ہے؟ کوئی برائی دکھ رہی ہے آپ کو اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اپنا معاملہ بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ لعلک اغضبتہ، شاید تم نے بلال کو ناراض کیا، شاید تم نے بلال کو تکلیف پہنچائی، اور جان لو کہ اگر تم نے بلال کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العالمین بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ دوڑے دوڑے بلال کے پاس آئے، کہنے لگے اے میرے بھائی کیا میں نے اپنے الفاظ سے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں تم نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت کر دے۔ بھائی اتنی سی بات پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مقدس انسان، جو انبیاء کے بعد کا سب سے بہترین انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہو کہ اگر بلال ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب بولو، نمازیں اپنے ساتھ، روزے اپنے ساتھ، کسی کو اونچی آواز میں بات کی ہے، کسی کا گریبان پکڑا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو رب کے دربار میں تقویٰ کہاں گیا؟ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ اللہ پوچھے گا۔ وہ رب تو جانوروں کے ساتھ معاملہ بگاڑنے پر تمہیں جہنم رسید کرتا ہے تو انسان کے ساتھ معاملہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ ایک عورت تھی جو نماز اور روزے کی پابند تھی، لیکن اس نے اپنی بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، نہیں چھوڑا کہ وہ جا کر کیڑے مکوڑے کھا لی تھی، اللہ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ کیوں پہنچایا؟ بلی کے ساتھ اس نے معاملہ صحیح نہیں کیا تھا۔ تو ہم نے انسانوں کے ساتھ اگر معاملہ غلط کیا جو بلی سے بہت بہتر ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ ہمیں ان معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کسی کے راتوں کی نیند اور چین خراب نہ ہو۔ اس معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اور معاملہ جہاں پر بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس معاملے کو بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا،
وہ معاملہ ہے مال کمانے کا معاملہ، اور یہ برائی بھی پورے امت میں پھیل چکی ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، لیکن پیسوں کا معاملہ آ گئے تو نیت خراب ہو جاتی ہے اس کی۔ پیسوں کا معاملہ آ گئے نیت خراب ہو جاتی ہے اس کی۔ پیسوں کے معاملے میں اپنے آپ کو صحیح رکھنا یہ تقویٰ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ شادی کر رہے، جوڑے گھوڑے کے نام پر دوسروں سے رقم لے رہے ہیں، تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ کہاں چلا گیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ تو یہ جھوڑے گھوڑے کے نام پر دوسروں سے رقم مانگتے ہو، بڑی بڑی رقمیں لیتے ہو کہ لڑکی کا باپ قرض لے کر ہی صحیح بچے کا منہ بھر دیتا ہے پیسوں سے، تقویٰ کہاں گیا؟ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ تجارت کر رہے ہیں، دو بھائی تجارت کر رہے ہیں، اچانک جھگڑا ہو گیا، کن معاملات کو لے کر ہوتا ہے؟ مال کو لے کر ہوتا ہے جھگڑا، پیسے کو لے کر ہوتا ہے کہ کوئی ان میں کا ایک ہوتا ہے جو تجارت کے کسی معاملے میں اپنے بھائی کو دھوکہ دے دیا اور بڑا حصہ اپنی جانب کر لیا اور اسے اس حصے سے محروم کر دیا۔ تقویٰ کہاں ہے؟ اور یہ مال جو غلط طریقے سے کمایا کھا رہے ہیں، پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وراثت کا حصہ، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کا مال تقسیم ہونا ہے، اس مال کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کیا، کوئی ایک بیٹا لے کر بیٹھ گیا کہ بھائی ابا کا صحیح بچہ میں تھا، مال میرا ہے، یا باپ نے بھی اپنی زندگی میں کسی ایک بچے کے حق میں مال لکھ کر چلا گیا، تقویٰ کہاں گیا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے مال کے معاملات، وراثت کے معاملات یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود کو پامال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کر دے گا۔ تو مال کے معاملے میں تقویٰ کا ہے، یہاں پر تقویٰ ختم ہوتا ہے۔ کن لوگوں کا؟ نماز پڑھنے والوں کا، روزے رکھنے والوں کا، حج کرنے والوں کا، عمرہ کرنے والوں کا تقویٰ ختم ہو گیا، یہاں پر تقویٰ ختم ہو گیا ہمارا۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ بھائی دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، مال اس کا ہے یا اس کا ہے۔ اب ایک کو معلوم ہے مال میرا نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ فلاں مال میں میرا حصہ نہیں ہے، لیکن کیا کرتا؟ اندھا قانون ہے، غلط بیانی سے کام کرنے والوں کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں، تھوڑی سی رشوت جج کو، تھوڑی سی رشوت وکیل کو کھلا دی، تھوڑی سی رشوت پیسے پولیس کو دے دی، تو اس نے آ کر کہا کہ بھائی مال اس کا ہے، یہ اس کا حق ہے، ختم، حقدار محروم ہو گیا۔ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم حاکموں کو، وکیلوں کو رشوت دے دو تاکہ سامنے والے کا مال اپنا مال بنا لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسے معاملات، سنگین معاملات ہے جہاں پر ایک نمازی بندہ، روزے دار بندہ، اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، لہذا ان معاملات میں ایک انسان کو سنبھل کر رہنا چاہیے۔ یہی تقویٰ کی زندگی ہے، یہی تقویٰ کی زندگی ہے۔ زندگی ہماری بہت تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60 سال، 70 سال۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم نے گزار لیا، اور کتنے دن جئیں گے ہم؟ اور کتنے دن کی زندگی ہے؟ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال نکال لیے، کچھ اس کی لذتیں آج کے دن میں باقی ہے؟ نہیں باقی ہے۔ پیچھے جو لذتیں ہم نے حاصل کی تھی وہ لذتیں آج باقی ہے؟ نہیں باقی ہے۔ 10 سال میں دیکھی دیکھی زندگی گزر جائے گی، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اصل زندگی تو وہ ہے نا، اصل زندگی وہ ہے جہاں سے پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اس زندگی میں قناعت کر لیں، اس زندگی میں صبر کر لیں، اس زندگی میں تھوڑا سا برداشت کر لیں۔ اپنی اتنی لمبی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کو برباد کر کے اس زندگی کو آباد نہ کریں۔ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اس زندگی کو برباد نہ کریں کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو تقویٰ کہاں گیا؟
اللہ کی پرہیزگاری کہاں گئی؟ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ زندگی میں تقویٰ ہو تبھی زندگی گزارنے کا مزہ ہے، زندگی میں تقویٰ ہو تو اللہ کی عبادت کا مزہ ہے، زندگی میں تقویٰ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مزہ ہے، زندگی میں تقویٰ ہو تو صدقہ و خیرات کرنے کا مزہ ہے، زندگی میں تقویٰ ہو تو پھر مرنے کا بھی مزہ ہے۔ اور اگر زندگی میں تقویٰ ہے، قرآن پڑھتے پر تقویٰ نہیں ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اکتا جائیں گے، نماز میں سستی اور غفلت آ جائے گی، اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات میں ہاتھ کھینچا چلا جائے گا، اور مر رہے ہیں تو پھر کہیں گے فرشتوں سے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ زندگی نہیں چاہیے ہمیں، ایسی زندگی نہیں گزارنا ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارے۔ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا خوف ہونا چاہیے کہ بندہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قدم رکھے تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ اگر اس مرحلے سے متعلق اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ اعتماد اگر تم میں ہے تو پھر زندگی کے مراحل گزار لو، ورنہ وہ معاملات جہاں پر اللہ کے سامنے پکڑے جانے کا ڈر ہو ان معاملات میں نہ پڑو، ان معاملات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو بھی اس سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے، گناہ سے، معاصی سے اور منکرات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی میں، تقوی میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔